اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کچھ خصوصی مطالب اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ وہ مطالب کیا ہیں یہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو آخر تک دیکھنے پر معلوم ہوگا، تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین معظم، علامہ نجم الحسن کراروی نے 14 ستارے کے صفحہ 288 پر بیان فرمایا ہے کہ مستند تواریخ میں ہے کہ کربلا کے بے گناہ قتل عام نے اسلام میں ایک تہلکہ مچا دیا، خصوصاً ایران میں ایک قوی جوش پیدا کر دیا جس نے بعد میں بنی عباس کو بنو امیہ کو برباد کرنے میں بڑی مدد دی۔ یزید چونکہ تارک الصلاۃ اور شرابی تھا اور بہن بیٹی سے نکاح کرتا اور کتوں سے کھیلتا تھا، لہٰذا اس کی ملحدانہ حرکتوں اور امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے سے مدینہ میں اس قدر جوش پھیلا کہ سن 62 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی معطلی کا اعلان کر دیا اور عبداللہ بن حنظلہ، جو حنظلہ غسیل الملائکہ کے فرزند تھے، کو اپنا سردار بنا کر یزید کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینے سے نکال دیا۔ سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک یزید کی خلافت سے انکار نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برس پڑیں گے۔ غضب ہے کہ لوگ ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کریں، اعلانیہ شراب پئیں اور نمازیں چھوڑ بیٹھیں۔ ناظرین، اہل مدینہ کے بغاوت کرنے پر یزید نے مسلم بن عقبہ مری کو، جو خون ریزی کی کثرت کے سبب مصرف کے نام سے مشہور تھا، کثیر فوج دے کر اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد شامیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس کے باوجود انہوں نے داد مردانگی دی، لیکن آخر شکست کھائی۔ مدینہ کے بڑے بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حملے میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ شامی شہر مدینہ میں گھس گئے اور مقدس مقامات کو تباہ و برباد کر دیا، ہزاروں عورتوں سے بدکاری کی اور ہزاروں کنواری لڑکیوں کی عصمت دری کر کے شہر کو لوٹ لیا۔ 3 دن تک قتل عام ہوا۔ 10,000 سے زائد مدینہ کے باشندے، جن میں 700 مہاجر و انصار اور اتنے ہی حاملان و حافظان قرآن اور علماء و صلحاء اور محدثین تھے، اس واقعے میں قتل ہوئے۔ ہزاروں لڑکے لڑکیاں غلام بنائی گئیں اور باقی لوگوں سے بشرط قبول غلامی یزید کی بیعت لی گئی۔ مدینہ میں قتل و غارت گری اور بے حرمتی کی تاریخ رقم کرنے کے بعد سن 64 ہجری میں یزید کی طرف سے مکہ پر دھاوا بولا گیا، کیونکہ مدینہ منورہ کی بغاوت کے بعد مکہ معظمہ کے لوگوں نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ اس پر یزید نے بروایت 14,000 کا ایک لشکر دوبارہ مسلم بن عقبہ مری کی سرکردگی میں مکہ کی طرف روانہ کیا۔ مسلم بن عقبہ مری راستے میں ہی مر گیا اور اس کی جگہ حسین بن نمیر نے فوج کی قیادت سنبھالی۔ ناظرین، اس حملے میں خانہ کعبہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، یہاں تک کہ کعبہ میں آگ لگا دی گئی، جس سے خانہ کعبہ کی لکڑیاں اور غلاف جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر منجنیق کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا، جس سے کعبہ کی اصل دیواریں خراب ہوئیں۔ خانہ کعبہ کو آگ لگانے اور آگ کی حرارت کی وجہ سے اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی اس آتش زدگی میں جہاں دیگر مقدس تبرکات کو نقصان پہنچا اور ان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا، وہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کے مینڈھے، یعنی وہ دمبا جو جناب اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے خدا نے نازل کیا تھا، کے سینگ بھی جل گئے۔ ناظرین، مدینہ منورہ پر حملے کے دوران امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور کنبے کو لے کر مدینہ سے باہر منبع نامی جگہ پر منتقل ہو گئے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی جاگیر تھی اور یہاں پر اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کے مزارع اور غلام زراعت اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس کھیتی باڑی اور کاشتکاری سے خود فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس سے غربا، فقراء اور جانوروں کے لیے روزی فراہم کی جاتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے زراعت نہیں کیا کرتا،
بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور چرند و پرند کو روزی فراہم کروں۔ ناظرین، 62 اور 63 ہجری میں یزید کے ہاتھوں مکہ اور مدینہ کی تباہی کے بعد سن 65 ہجری میں یزید کے بعد تخت حکومت پر عبد الملک بن مروان بیٹھا۔ تاریخ ابو الفدا کے مطابق سن 72 ہجری میں اس نے حجاج بن یوسف کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر حجاج نے ابن زبیر سے جنگ کی۔ ابن زبیر نے زبردست مقابلہ کیا اور بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر میں ابن زبیر محصور ہو گئے اور حجاج نے ابن زبیر کو کعبہ سے نکالنے کے لیے خانہ کعبہ پر سنگ باری شروع کر دی۔ یہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں تک سے کھدوا ڈالا۔ تاریخ ابن الوردی کے مطابق ابن زبیر جمادی الثانی سن 73 ہجری میں قتل کر دیے گئے۔ شیخ صدوق نے علل الشرائع میں بیان کیا ہے کہ حجاج کے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے موقع پر لوگ اس کی مٹی تک اٹھا کر لے گئے اور خانہ کعبہ کو اس طرح لوٹ لیا کہ اس کی کوئی پرانی چیز باقی نہ رہی۔ پھر حجاج کو خیال پیدا ہوا کہ اس کی تعمیر کروانی چاہیے، چنانچہ اس نے تعمیر کا منصوبہ مرتب کر لیا اور کام شروع کروا دیا۔ کام کی ابھی بالکل ابتدائی منزل تھی کہ ایک اژدہا برآمد ہو کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جس کے ہٹے بغیر کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لوگوں نے اس واقعے کی اطلاع حجاج کو دی۔ حجاج گھبرا کر اٹھا اور لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جب لوگ اس کا حل نکالنے سے قاصر رہے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج کل فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ انہی سے دریافت کروایا جائے۔ یہ مسئلہ ان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حجاج نے آپ کو زحمت تشریف آوری دی تو آپ نے فرمایا، اے حجاج، تو نے خانہ کعبہ کو اپنی میراث سمجھ لیا ہے۔ تو نے تو خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں تک اکھڑوا کر راستے میں ڈلوا دیا ہے۔ تجھے خدا اس وقت تک کعبہ کی تعمیر میں کامیاب نہ ہونے دے گا جب تک تو کعبہ کا لوٹا ہوا سامان واپس نہ منگوائے گا۔ یہ سن کر حجاج نے اعلان کیا کہ کعبہ سے متعلق ہر شے جو بھی کسی کے پاس ہو وہ جلد سے جلد واپس کرے۔ چنانچہ لوگوں نے پتھر، مٹی وغیرہ جمع کر دی۔ جب سب کچھ جمع ہو گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام اس اژدہے کے قریب گئے تو وہ ہٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ آپ نے خانہ کعبہ کی بنیاد کا پتھر رکھا اور حجاج سے فرمایا کہ اب اس کے اوپر تعمیر شروع کروا۔ پھر اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر بلند ہوئی۔ ناظرین، علامہ قطب راوندی اپنی کتاب الخرائج والجرائع میں لکھتے ہیں کہ جب تعمیر کعبہ اس مقام تک پہنچی کہ جس جگہ حجر اسود نصب کرنا تھا تو یہ دشواری پیش آئی کہ جب کوئی عالم، زاہد، قاضی اسے نصب کرتا تو حجر اسود ہلنا یا کانپنا شروع کر دیتا اور اپنے مقام پر نہیں ٹھہرتا تھا۔ بالآخر دوبارہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بلوایا گیا اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر اسے نصب کر دیا۔ یہ دیکھا تو لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔